السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت 92 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو رب کریم کی، اللہ تعالی کی۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَاحْذَرُوا، اور محتاط رہو اور پرہیز کرتے رہو اور احتیاط کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا اور اگر تم نے روح گردانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روح گردانی کی، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، انما، اس کے سوا کچھ نہیں کہ، علی، پر، رسولنا، ہمارے پیغمبر پر، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلاغ المبین، بلاغ کہتے ہیں پہنچا دینا ہے، مبین ظاہر، کھلا ہوا، ظاہر کرنے والا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا اور اگر تم نے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے روح گردانی کی، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو خوب جان لو کہ ہمارے رسول کا فرض تو بس کھول کر ہمارے احکام کو پہنچا دینا ہے۔ لیسا، نہیں، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، نیک اعمال کیے، جناح، کوئی حرج، کوئی گناہ، فیما، اس میں جو طعموا، وہ کھا پی چکے، یعنی شراب کے حرمت کے احکامات آنے سے قبل وہ ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کیے، لیکن انہوں نے کچھ کھا پی لیا جو حرام تھا، تو پھر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ حرمت کے احکامات ابھی نہیں آئے تھے نا۔ اذا، جب، ماں کے، اتقوا، وہ ڈرتے تھے، وہ مانتے تھے، وہ ڈرتے تھے، وہ پرہیز کرتے تھے، وہ محتاط رہتے تھے، وآمنوا، اور ایمان رکھتے تھے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا کرتے تھے، ثم، پھر، اتقوا، پرہیز کیے یا پھر ڈرتے ہیں، وآمنوا، اور ایمان رکھتے ہیں، ثم، پھر، اتقوا، یہ تیسری دفعہ اتقوا ہے، ڈرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں یا انہوں نے پرہیز کیا، وَأَحْسَنُوا، اور اچھے کام کرتے ہیں، واللہ، اور رب کریم، یحب، وہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالی محبت کرتا ہے، محسنین، اچھے کام کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں کو وہ یحب ہے، یعنی دوست رکھتا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا پی چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا، یا آپ کہہ سکتے جبکہ وہ پہلے بھی ڈرتے تھے، وہ اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرتے تھے، وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا، یعنی پھر بھی وہ ڈرتے تھے، پھر بھی وہ ڈرتے تھے، وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، اور ایمان لائے
پھر بھی ڈرتے تھے یا پھر پرہیز کیا اور نیک عمل کیا کرتے تھے یا نیکوکاری کی، واللہ یحب المحسنین، اور رب کریم نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالی اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت 92 میں واضح طور پر کیا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا تمہیں حکم دیا اور جس کام سے منع کیا اس میں ان کا حکم مانو، ہے نا، واضح احکامات پہلے کے لوگوں کے لیے اور آپ سب کے لیے، میرے لیے، اور احکامات اور ممنوعات میں یعنی جن سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ڈرو۔ پھر اگر تم اسے منہ موڑتے ہو، ان احکامات کو نہیں مانتے ہو جنہیں تو ان کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جسے منع کیا گیا ہے، تو جان لو کہ اس سے ہمارے محبوب کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ہمارے محبوب پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے، جو انہوں نے بڑے آسان طریقے سے کیا۔ اس میں نقصان پھر کس کا ہے؟ تمہارا اپنا نقصان ہے۔ ابھی بھی آپ اپنے اراؤنڈ دیکھو، اپنے آپ کو ذرا دیکھ لو، جن احکامات میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، کیا اس میں آپ کو اللہ نے کامیابی نہیں دی ہے نا؟ عزتیں بھی دی ہیں، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی۔ یہ جو کرونا ہے اور یہ دوسری تیسری بیماریاں ہیں، یہ کس سبب ہے؟ امتحانات بھی ہیں، لیکن کس سبب یہ بن رہی ہیں؟ ذرا سوچئے۔ اور اس کے علاوہ جتنے نقصانات ہیں، گھروں میں جو نفرتیں آ چکی ہیں، یہ کس کے سبب ہے؟ تو کامیابی کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے میں، ورنہ نقصان تو آپ کا اپنا ہے۔ محبوب کا کام ہے پہنچا دینا، اگر تم نے منہ موڑا تمہارا اپنا نقصان ہے کہ تم اپنے اعراض کی وجہ سے، منہ موڑنے کی وجہ سے رب کریم کی ناراضی اور اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے، یعنی دنیا میں بھی ناکامی اور قبر میں بھی کیا ہوگا وہ بھی واضح طور پہ پتہ چل گیا۔ آیت 93 میں اصل میں جو پچھلی آیات تھی اس میں شراب وغیرہ کی حرمت کے احکامات آپ نے پڑھے نا، تو بعض صحابہ ایسے تھے جو ان احکامات سے پہلے ہی وہ فوت ہو چکے تھے اور بعض تک کبھی یہ احکامات پہنچے نہیں تھے، اور انہوں نے یعنی شراب کا کچھ حصہ پی لیا، تو صحابہ کو فکر ہوئی کہ ان کے متعلق کیا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث طیبہ واضح طور پر موجود ہے۔ تو یہ لا علمی کے سبب انہوں نے سب کچھ کیا ہے نا۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا کہ حرمت کے احکامات، حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے، کیا حکم ہے؟ جن نیک ایمانداروں نے کچھ کھایا پیا وہ گناہگار نہیں، کیونکہ انہوں نے تو وہی کیا نا جو ان کو پتا تھا، جو ان پر احکامات واضح ہو چکے تھے، واضح طور پہ بتایا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح جنہیں حرمت کا حکم نازل ہو جانے کا علم نہیں، ان پر بھی حکم کی معلومات ہونے سے پہلے شراب پی لینے کی صورت میں کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں اتقوا کا لفظ ہے، جس کے معنی آپ جانتے ہیں، ڈرنا، پرہیز کرنا۔ پہلے سے مراد بعض نے لکھا ہے کہ شرک سے بچنا ہے، اور دوسرے سے مراد تمام حرام کاموں اور گناہوں سے بچنا ہے، اور تیسرے سے مراد شبہات کا ترک کرنا ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ تمام حرام چیزوں سے بچنا پہلے اتقوا کا معنی ہے، اور دوسرے سے اس پر قائم رہنا، یعنی پتہ چل گیا ہے اب بچ کے پھر اس پر قائم بھی رہے، اور تیسرے سے مراد وحی کے نازل ہونے کے زمانے میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔
ٹھیک ہے. بہرحال کیا مانا ہوا؟ پہلے سے مراد گناہوں سے بچتے رہنا، اور اب بھی بچتے رہنا، اور آئندہ بھی بچتے رہنا. تفسیر ابن کبیر میں لکھا ہے. ذرا آپ سوچئے آپ تک کتنے احکامات پہنچے، کتنے آپ جانتے ہیں، اور کتنے اللہ کی ناراضگی اور رسول اللہ کی ناراضگی سے آپ بچتے ہیں. ذرا سوچئے. جھوٹ کا آپ کو پتہ ہے اور بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے نا آپ کو. اللہ آپ کو کامیابیاں دے. آج سے آپ تہیہ کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے. کیا میں توقع رکھوں؟ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیا کریں. اور روٹین سے، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا، جسم کی غذا، ایسے روح کی غذا کا اہتمام کریں اور باقاعدہ سنا کریں، مجھے بتایا کریں.